ناظرین، قومی کمیشن برائے بین المذاہب کی طرف سے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاؤ کی قیادت میں سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل میں فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اور مختلف مذاہب کے رہنما یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ سیاسی قیادت بھی موجود ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین پر ہونے والے ظلم کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمارے سیاسی، سماجی اور مذہبی لیڈران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ فصل لربك وانحر۔ آج ہم سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو آج کی یہ تقریب، آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ مسلم مسیحی ہم اکٹھے مل کر جو فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہودی جو صہیونیت جو طاقتیں ہیں جس طرح وہاں ظلم و ستم کر رہی ہیں، ہم سب اس کی پرزور مذمت کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں جب یہ سنا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں آ کر ان مسلم کو جو نماز کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ان پر گولیاں برسائیں اور بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر غزہ کی پٹی پر آباد لوگوں پر بے شمار گولے پھینکے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، بچے، خواتین کی۔ تو ہم سب مل کر اس بربریت کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اقوام عالم سے بھی کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اس بربریت کو روکیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ دونوں فلسطینی بھی اور یہودی بھی وہ مل کر کوئی امن کا راستہ بھی نکالیں۔ ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہی ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور اسی فورم سے ہم سب نے، چاہے وہ روہنگیا کا مسئلہ ہوا یا فلسطین کا مسئلہ ہے، بھی جوزف کالونی کا مسئلہ تھا، ہم نے سب نے، اور جہاں بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے، انسان پر ہی ظلم ہے اور انسان ہی قابل قدر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر فلسطین میں ایسی بھی علاقے ہیں جہاں پر کوئی 52% کرسچن ہیں، 52% کرسچن ہیں اور 48% مسلم ہیں۔ کچھ آبادیاں ہیں جہاں پر مسلم اکثریت ہے لیکن مسیحی بھی ہیں۔ اچھا، جو مسلم اور مسیحی ہیں فلسطین میں، یہ فلسطینی ہیں، یہ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ہم یروشلم میں آزادی کے ساتھ جا سکیں۔ میں نے کل بھی ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ میں جب روم میں تھا تو وہاں پر ایک فادر ملے،
تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فادر ہماری طرح کے رنگ کے ملتے جلتے ہیں تو ایشیا کی سائڈ سے ہوں گے. نماز کے بعد میٹنگ کے بعد میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں فلسطینی ہوں. فادر کا نام جوزف تھا, فلسطینی ہے. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ فلسطین کے ہیں تو آپ تو آسانی کے ساتھ یروشلم جا سکتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو اجازت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پاسپورٹ دکھایا, کہنے لگے یہ ہمارا فلسطینی پاسپورٹ ہے, اس پاسپورٹ کے تحت ہم اسرائیل کے بہت سارے علاقوں میں ہم نہیں جا سکتے. ہم اس وقت ہی جا سکتے ہیں جب کوئی ایک خاص گروپ بنے ہے, اور اس گروپ کو بھی وہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ گروپ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے یہ جا سکتا ہے. تو یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی, کیونکہ ہم ظاہری بات میں ادھر بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اچھا فلسطین, یا ہم نے پہلے یہی سوچا تھا کہ سارے فلسطینی یا غزہ کی پٹی پر سب مسلم آباد ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم مسلم اور مسیحی مل کر جد و جہد کر رہے ہیں کیونکہ ہم فلسطینی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے لیے جو قومی بات ہے کہ ہم فلسطینی ہیں, چاہے ہم کرسچن ہوں یا مسلم ہوں. تو انہوں نے اس وقت بھی بتایا کہ یہ جو خطہ ہے یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی کوشش کرے تاکہ جہاں پر یہودی کہتے ہیں کہ ہماری بھی ہیکل تھی اور وہاں القدس بھی ہے اور وہاں پر گرجا بھی ہے, تو کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزاد ایک ملک آزاد ہو جائے تاکہ ہم سب جا کر عبادت کر سکیں. تو یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. دوسری, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ مقام جہاں پر یسوع المسیح کو صلیب دی گئی, کوہ کلوری, اس کے پھر نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر یسوع المسیح کی قبر بھی بنی. وہاں پر اس وقت مسیحوں نے گرجا گھر بنایا جہاں یسوع المسیح کی قبر تھی, گرجا گھر بنایا تھا. اس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا, یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اب کیا ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ وہاں پر موجود تھے تو نماز کا وقت آیا, تو انہوں نے کہا نماز کا وقت آ گیا ہے. تو ساتھی جو تھے حضرت عمر کے ساتھ, انہوں نے کہا جی ادھر ہی مسیح بھی ادھر ہی نماز کر رہے ہیں, گرجا ہم بھی ادھر ہی, یا اس کے صحن میں نماز ہم بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہم نے ادھر ہی نماز کرنی, ہم ادھر نماز کریں ہٹ کر سڑک کے دوسری طرف. تو جب نماز پڑھ چکے تو ساتھی نے پوچھا کہ ہم نے ادھر نماز کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کا رہنما ہوں اور ہم ابھی پاور میں ہیں, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد یہ مسیحوں کا گرجا ہے, یہودی پہلے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہودی ان کو پہلے ہی مار رہے ہیں, تو یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر ہم پھر میرے ساتھی جو بعد میں ہم قبضہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم ادھر نماز کریں گے, یہ ادھر نماز کرتے رہیں. اس کے بعد سے یہودی دوبارہ اس گرجے پر قابض ہوئے, مسیحی بھی کوشش کرتے رہے. بالآخر مسیحوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک مسلم خاندان رہتا ہے گرجے کے پاس ہی ہے, اس گرجے کے پاس. انہوں نے کہا اس کی چابی جو ہے اس خاندان کو دے دیتے ہیں, جب ہمیں بھی نماز کی ضرورت ہوگی ہم اپنے اس خاندان سے لے لیں گے. اور یہ کئی سالوں سے اس گرجا گھر کی چابی ہمارے جو مسلم خاندان ہیں ان کے پاس ہے, صدیوں سے خاندانی طور پر چل رہی ہے. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں یہ تاریخی بات کہ بہت جگہوں پر نا جب لوگ, بہت سارے ہمارے بھی ایسے لوگ ہیں, لیکن بہت ساری دفعہ پر ہمیں یہودیوں کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے. جب یہودوں میں سارا کہہ دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تاریخی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ مسیحیوں کا یہودیوں کے ساتھ مذہبی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تک نہیں ہے کہ یہودی تو ابھی تک بھی ہمارے نبی یسوع المسیح کو وہ مانتے ہیں, وہ نبی نہیں مانتے. اور ہم جو بیٹھے ہیں سارے, ہم یسوع المسیح کو نبی مانتے ہیں. تو جو ہمارے نبی کو ہی نہیں مانتے, ہمارا اس کے ساتھ مذہبی تعلق کیا ہوگا؟ کل کوئی بات کر رہے تھے بھائی کے کسی اور ریفرنس سے امریکہ کے حوالے میں, تو اس حوالے میں میں سوچتا ہوں کہ امریکہ کا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے, کیپٹلسٹ ہے. تو وہاں کوئی بھی جائے جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس ملک کا شہری بن جاتا ہے, اس کا ریاستی ہو جاتا ہے. امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ
مسیح ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ دولت کے ساتھ رشتہ ہے، مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں تاریخی طور پر بھی، جیسے میں نے گرجا گھر کی چابی کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے مل کر بڑے امن اور سلامتی کے لیے کام کیے ہیں۔ پاپا اعظم جب 2019 میں جب ابوظہبی گئے تھے تو وہاں پر بھی پاپا اعظم ابوظہبی رہے، تو ایک ڈاکومنٹ ہے جس پر سائن کیا، پاپا اعظم نے بھی سائن کیا ہے، اور شیخ الازہر گرینڈ امام احمد طیب صاحب انہوں نے بھی اس پر سائن کیے، اور اس میں خصوصی طور پر لکھی ہوئی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن آخر میں جو اس اعلامیہ میں سفارشات کی گئی ہیں اس میں یہی ہے کہ آؤ ہم دونوں مذاہب مسلم اور مسیحی ہم اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم مل کر اس دنیا میں امن و سلامتی کے لیے کام کریں۔ ہم دونوں مذاہب خدائے واحد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روز محشر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں مشترک ہیں۔ ہم ان مشترک چیزوں کی طرف آ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دنیا میں امن و سلامتی قائم کریں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے ابھی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر مشکل وقت ہے، تو یہی تو ایک وقت ہے جب ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے امن کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، دعائیں کریں گے، اور اس بربریت کا پرزور طریقے سے ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ظلم ہے اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ سب لوگ تسلی کے لیے، فلسطین کے لوگوں کی تسلی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو ایک دوسرے کی تسلی کے لیے استعمال کرے، اور سارا ظلم جو وہاں ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو، اور جن لوگوں کے عزیز ان سے جدا ہوئے ہیں خدا انہیں تسلی اور اطمینان عطا فرمائے، اور خدا ان لوگوں کو جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کے دل میں خدا کا خوف ڈالے تاکہ وہ امن، سکون اور سلامتی کے ساتھ وہاں رہیں۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی، فلسطین میں بھی، کشمیر میں امن، صلح اور سلامتی ہو، اور وہ لوگ جو مشکل کا شکار ہیں خدا انہیں تسلی، اطمینان عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور ان کے نام سے آمین۔ انسانیت دشمن مرداباد، انسانیت دشمن مرداباد۔ فلسطین میں امن قائم کرو، فلسطین میں امن قائم کرو، فلسطین میں امن قائم کرو۔ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے۔ لاہور کے سب سے بڑے چرچ کے اندر فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کے لیے جو کسی بھی مکتب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام مذاہب کے نمائندے اور رہنما اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی طالبہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ سے، UN کی تنظیموں سے، انسانی حقوق کے علمبرداروں سے کہ وہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر اپنی خاموشی کو توڑیں اور یہ مظالم رکوائے جائیں۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بھائی، ہمارے پاس مصلی ہے، ہمارے پاس مسجد کا ممبر ہے، ہمارے پاس مندر اور گردوارہ اور چرچ کا محراب ہے، ہم وہاں سے ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، وہ اس ظلم کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ مسیحیت نے ہمیشہ ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی، اور پاکستان میں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسلم، مسیحی اور تمام مذاہب مل کر ہمیشہ ہی ہم نے بھی ظلم کے خلاف بات کی ہے۔ اور یہ 21 مئی سے خصوصی طور پر یہ رمضان المبارک کا آخری روزوں کا آخری ہفتہ تھا، جس وقت یہودیوں نے القدس میں جا کر گولیاں برسائیں اور نہتے دعا کرنے والے لوگوں پر
ظلم و تشدد کیا ہے، جس کی ہم اس دن بھی اور آج بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جہاں بمباری اب ہو رہی ہے، ان علاقوں میں بہت سارے مسیحی بھی ہیں، تو یہودی نہ تو وہ مسیحیوں کا احترام کرتے ہیں نہ مسلمانوں کا، ان کے ذہن میں کوئی اپنا ہی ایک ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم سارے مسلم مسیحی مل کر اس دنیا میں امن و سلامتی کے کام کریں۔ ہم اپیل بھی کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہ وہ اس میں اہم کردار ادا کرے، ڈیلے کرنے کی بجائے جلدی کریں تاکہ مزید جانے نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو، اور ڈائیلاگ کی راہ نکال کر امن و سلامتی خطے میں قائم کی جائے۔ اسرائیل میں جنگ جو ہے وہ بڑی دیر سے شروع ہے، جب اسلام بھی نہیں تھا، تو اس لیے آج اس وقت بھی قتل و غارت ہوتے تھے، تلواریں چلتی تھیں، لوگوں کے گھر اجڑتے تھے، لیکن آج ہم باشعور قوم ہوتے ہوئے، ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوئے، ہمارا جو آج نئی تعلیم ہے، جو ہمارے نبی نے، ہمارے ریلیجن نے بتایا ہے کہ بم کا جواب ہم نے محبت سے دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوسرے کے بچوں پہ بم گرا کے ان کی طرح ہو جائیں، ہم بم کے بدلے پیار دیں گے، اور یہ جنگ ہم ایک جدوجہد کے ذریعے، ایک محبت کے ذریعے، ایک ڈائلاگ کے ذریعے جیتیں گے، اور انشاءاللہ اس میں خدا باپ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم اس انسانیت کی جنگ کو اور انسانیت کے وقار کو، ان کی جانیں بچانے کے لیے اپنے امن کے پیغام سے، اپنے امن کی جدوجہد سے اور محبت پھینکنے سے اپنے دشمن کی طرف بھی ہم یہ جنگ جیتیں گے، کیونکہ یہی اسلام ہے۔ بین المذہب مکالمہ کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ انسانیت پر ظلم و تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاؤ نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا تاکہ ہم اپنے تمام بہن بھائیوں پر جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کر سکیں۔ انسان اور انسانیت ہی اہم ترین ہے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد پر۔ انسان پر ظلم ہو پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، ہم ہمیشہ ایک مٹھ ہو کر، اکٹھے ہو کر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تاکہ امن کو فروغ دے سکیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظلم کو جلد سے جلد روکا جائے تاکہ انسانیت بچے، انسان بچے اور امن اور سلامتی کو فروغ ملے۔ کیتھولک ٹی وی کی وساست سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آئیں مکالمے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے امن کو فروغ دیں تاکہ ہر ایک بشر پرسکون زندگی گزارے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ شکریہ۔